بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشق لیب کی انفارمیٹیو ویڈیو میں معزز سامعین اکرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ دوست جان سکیں گے کہ انڈے کی زردی اور اس کے حیران کن فوائد۔ انڈے کی زردی کے فوائد۔ انڈے کا درست استعمال جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستوں میں بات کر رہا تھا کہ انڈے کی زردی اور اس کا استعمال۔ انڈے کی زردی کو استعمال کرنے کا درست طریقہ، جس سے عضو تناسل میں حیران کن حد تک اضافہ، لمبائی، سختی، موٹائی میں بھی اچھا خاصا اضافہ فرق محسوس ہوتا ہے۔ انڈے کی زردی کے ساتھ جس چیز کا استعمال آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسے یہ ہوتا ہے کہ جو دوست ہمیشہ ہم بستری کرتے وقت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا پھر سانس پھول جاتا ہے، ان دوستوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے۔ اس کے فوائد ہیں کہ تولید میں گاڑھا پن پیدا کر دیتا ہے، جراثیم میں اضافہ کرتا ہے، ٹائمنگ بڑھاتا ہے، سستی، کمزوری، کاہلی کو دور کرتا ہے، جن دوستوں کی منی کم نکلتی ہو اس کی مقدار کو بھی پورا کرتا ہے۔ اس نسخہ کو اگر کوئی بوڑھا شخص بھی کھا لیتا ہے تو اس کا نفس بھی ہڈی نما ہو جائے گا۔ اتنے فائدے آپ کو ملیں گے کہ اس کے چند دن متواتر استعمال سے نسخہ غور سے سن لیں۔ تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کون سی چیزیں اس میں استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک عدد انڈے کی زردی، ایک انڈا جس کو ہاف بوائل نہیں بلکہ اچھی طرح بوائل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس انڈے کی سفیدی کو یا تو کھا لیں یا پھر کسی کو دے دیں۔ اب جو زردی بچے گی اس کو کسی برتن میں رکھ کر چمچ سے چھوٹا چھوٹا پیس کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے کے بعد اس کو جب اچھی طرح پیس لیں تو 1 سے 1.5 چمچ شہد شامل کر لیں اور شہد کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو کھا لینا ہے۔ اس نسخے کو آپ نے رات کو استعمال کرنا ہے۔ اگر رات کو نہیں کر سکے تو دن کے کسی بھی حصے میں کر لیں، مگر یاد رہے کہ صبح کے وقت نہار نہیں کرنا، ناشتے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ نہار منہ نہیں کھانا ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ گرم مزاج یا ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہارٹ اٹیک کی دوائی وغیرہ لیتے ہیں وہ اس نسخے کے بارے میں سوچیں بھی مت، کیونکہ انڈا شہد گرم مزاج لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کے نسخے کھانے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ لہٰذا جن لوگوں کا مزاج معتدل یا ٹھنڈا ہوتا ہے وہ لوگ ایسا نسخے وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، ان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھنڈے مزاج والے لوگوں کو جتنا ہو سکے اس کا استعمال کریں، ان کو اتنی ہی جلدی اس کا اور رزلٹ بھی ملے گا اور بھرپور طاقت بھی ملے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔